ان میں سے 3 تو مجھ سے قریباً 10 فٹ دور ہی رک گئے۔ تینوں نے اپنی رائفلیں میری طرف تان رکھی تھیں۔ چوتھا شاید ان کا کوئی سینئر آفیسر تھا جو نہتتا ہی میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے نزدیک آ کر وہ رک گیا۔ اس کے کاندھے پر لگا اشوکا اس کے میجر ہونے کی چگلی کھا رہا تھا۔ میرا ذہن مکمل بیدار تھا اور کسی بھی لمحے میں کچھ کر گزرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولے، میں نے ایک نفسیاتی حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ سر، کیا میں اس طرح ہاتھ کھڑے رکھ کر اپنی پہچان کراؤں گا؟ میں نے انگریزی میں اس سے کہا۔ اس نے ایک نظر میری سبز رنگ کی بھارتی فوج والی وردی پر ڈالی اور اس کے منہ سے نکلا اوکے۔ میں نے ہاتھ گرانے اور زمین بوس ہونے کا عمل ایک ہی لمحے میں دہرایا۔ میرا زمین پر گرنا میرے ساتھیوں کے لیے مخصوص اشارہ تھا۔ زمین پر گرتے ہی میری ٹانگ بھارتی میجر کی دونوں ٹانگوں کے عین درمیان میں لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ میرے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے نزدیک پہنچنے تک میرے ساتھیوں کی گنوں سے ہونے والی فائرنگ نے ان کے تینوں سور میں اوندھے کر دیے تھے۔ اس لمحے میری آنکھوں کے سامنے نائک حسن دین آن کھڑا ہوا۔ میرے اندر کا قہر میرے ہاتھوں میں سمٹ آیا تھا۔ میری انگلیوں کا شکنجہ اس کی گردن کے گرد تنگ ہونے لگا اور چند سیکنڈز بعد ہی معمولی سی مدافعت کے بعد وہ دم توڑ گیا تھا۔ کم آن دس وے، اس طرف آؤ، میں نے اپنے ساتھیوں کو اسی سمت اشارہ کیا جدھر سے یہ چاروں نمودار ہوئے تھے اور اپنی گن سنبھال کر ادھر لپکا۔ ہم لوگوں نے بھارتی فوج کی وردیاں پہن رکھی تھیں اور پہچانے بغیر اس طرح تو کوئی ہم پر فائرنگ کرنے سے رہا۔ میں نے دھوکے کی چال چلی تھی۔ دشمن یہی سمجھ سکتا تھا کہ اس کے مخالف سمت بھاگیں گے، لیکن ہم اس کی صفوں میں گھس گئے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ کمانڈوز کی دہشت عام فوج کے اعصاب پر کس پوری طرح سوار ہوا کرتی ہے۔ دشمن بری طرح بوکھلایا ہوا تھا اور ہم نے اسی بوکھلاہٹ کا فائدہ اٹھانا تھا۔ وہ لوگ جو ہمارا نشانہ بنے کسی پیٹرول پر نکلے تھے۔ ایسی پیٹرول پارٹیاں رات کے اندھیرے میں ضرور نکلا کرتی ہیں، دشمن کی صفوں میں تباہی پھیلانے کے لیے بھی اور دشمن کی طرف سے رات کے اندھیرے میں ہونے والی ممکنہ مداخلت کو روکنے کے لیے بھی۔ یہ بیچارے بھی غالباً دوسری قسم کی مہم پر نکلے تھے اور ہمارا نشانہ بن گئے۔ فائرنگ کی آواز نے نزدیک ہی موجود ان کے ساتھیوں کو ہوشیار کر دیا تھا، کیونکہ اچانک ہی بے تحاشا فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ دشمن کی بوکھلاہٹ کا بہترین ثبوت تھا کہ وہ لوگ ہمارے پیرا لینڈنگ کے بعد سے مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ سمت کا تعین کیے بغیر شاید ان لوگوں کے پاس پھونکنے کے لیے بے تحاشا گولہ بارود موجود تھا۔ ہم لوگ اب 3 ٹولیوں میں بٹ کر سفر کر رہے تھے۔ سب سے آگے میں اور 2 جوان تھے، اس کے بعد دوسری ٹولی اور اس کے بعد تیسری۔ ایک لمحہ تو یہ دیکھ کر میں واقعی تذبذب کا شکار ہوا کہ ہم دشمن کی مورچہ بندیوں کے عین درمیان پہنچ چکے تھے اور اگر دشمن نے ذرا بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تو ہمارے پکڑے جانے میں کوئی کسر باقی نہ رہ جاتی۔ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ دشمن کی بوکھلاہٹ میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ ہمارے دائیں بائیں ان کے افسران کی اونچی اونچی گالیوں کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی زبانوں کو گالیاں بکتے ہوئے انہیں مختلف سمتوں میں بکا رہے تھے۔ یہ لوگ ہم سے بمشکل 2-2 گز کی دوری سے بھاگے چلے جا رہے تھے، لیکن کسی نے ہم سے پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ وہاں کسی کے پاس شاید اتنی مہلت تھی ہی نہیں۔ کمانڈوز کی موجودگی کا علم اور پھر ثبوت مل جانے کے بعد عام فوجیوں کے لیے خود پر قابو رکھنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کے افسران نے گالیوں کے دوران اس بات کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ پاکستانی کمانڈوز نے ایک پیٹرول پارٹی کا مکمل صفایا کر دیا ہے۔ اس انکشاف نے تو بیچاروں کا رہا سہا مورال بھی تباہ کر دیا تھا اور اب وہ ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے پاکستانی کمانڈوز کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے جو ان کے درمیان گھوم رہے تھے۔ میری مراد جلد ہی برائی جب مجھے ایک جگہ بڑی خوبصورتی سے کیموفلاج کیے گئے 4 ہیوی ٹرک کھڑے نظر آئے۔ میں بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ ان میں گولہ بارود ہوگا، کیونکہ انہیں بڑی بڑی جنگلی گھاس کے درمیان کھڑا کیا گیا تھا اور بے شمار سبز رنگ کے جال بھی ان پر ڈالے گئے تھے۔ ٹرکوں کی چھتوں پر مجھے درختوں کی کٹی ہوئی شاخیں بھی بخوبی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے دونوں ٹولیوں کو آگے نکل جانے اور یہاں سے قریباً 200 گز دور رک کر اگلے احکامات کا انتظار کرنے کا حکم دیا اور اپنے دونوں جوانوں کے ساتھ وہیں رک گیا۔ گولہ بارود کے ان ٹرکوں کی حفاظت کے لیے جو 2 گارڈ لگائے گئے تھے وہ بھی مجھے جلد ہی نظر آ گئے۔ دونوں ٹرکوں کی پشت سے گھوم کر اب اس طرف آ رہے تھے۔ وہ تباہ نسلیں جو ہم نے دشمن کے ہوائی اڈوں کی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے اٹھا رکھے تھے، اب استعمال کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو ہدایات دیں، وہ میری پشت سے واپس گھوم گئے۔ خود میں اب بڑی بے نیازی سے چلتا ہوا ان سنتریوں کی طرف جا رہا تھا جو سرگوشیوں میں شاید یہاں موجود کمانڈوز کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں اچانک ہی ان کے سامنے نمودار ہوا۔ میں نے بھارتی کیپٹن کی وردی پہن رکھی تھی اور پیرا کمانڈوز کا خاص نشان میری وردی پر نمایاں تھا۔
مجھے اچانک وہاں دیکھ کر وہ گڑبڑا گئے۔ اے گدھو، کیا کر رہے ہو یہاں؟ یہ ڈیوٹی ہے تمہاری؟ دونوں نے سہمے ہوئے انداز میں ایڑیاں بجا کر مجھے تعظیم دی۔ دہشت کے مارے ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ اور اپنی کمپنی میں رپورٹ کرو۔ اس ڈیم کی حفاظت میرے جوان کریں گے۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، مارچ ڈبل کر کے جاؤ۔ میں نے انہیں ڈانٹتے ہوئے ان کی کمپنی کی طرف روانہ کر دیا۔ بیچارے عام فوجی تھے جنہیں اپنی ملازمت کے سوا اور کسی بات کا خوف دامنگیر نہیں ہوتا۔ انہوں نے بلا چوں چرا میرے احکام کی تعمیل کی اور مجھے سیلوٹ مار کر ڈبل مارچ کرتے ہوئے ایک طرف غائب ہو گئے۔ بمشکل 2 منٹ بعد ہی میرے ساتھیوں نے اپنا کام ختم کر لیا۔ انہوں نے گولہ بارود کے ٹرکوں میں ڈائنامائٹ لگا کر ایک مخصوص اور محفوظ فاصلے پر اس کا لیور نصب کر دیا۔ اس لیور پر پڑنے والا معمولی سا دباؤ بھی ایک زبردست دھماکے سے اس کھیل کو ختم کر سکتا تھا۔ ہم لوگ ایک محفوظ آڑ میں اس راستے پر نظریں لگائے بیٹھے تھے جدھر وہ دونوں گدھے غائب ہوئے تھے۔ پھر میری توقع کے عین مطابق اس سمت سے فوجیوں کی ایک ٹولی نمودار ہوئی۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی کمپنی کمانڈر کو کسی کمانڈو کیپٹن کی وہاں آمد سے مطلع کیا ہوگا اور اس نے بلا سوچے سمجھے اس طرف پاکستانی کمانڈوز کا صفایا کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھیج دیا تھا۔ ہم اپنی گنوں کے ٹریگروں پر انگلیاں رکھے بڑی بے چینی سے مہمانوں کی آمد کے منتظر تھے۔ ایک ساتھی نے اپنا ہاتھ اس لیور پر رکھا ہوا تھا جسے دبانے سے ڈائنامائٹ پھٹ جاتا۔ آنے والے اپنی دانست میں بڑی ہوشیاری سے پھونک پھونک کر قدم رکھتے اس طرف آ رہے تھے۔ تھوڑا نزدیک آنے پر وہ نصف دائرے کی ترتیب اختیار کرنے لگے۔ اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ ٹرکوں سے قریباً 50 گز دور رہ کر وہ زمین پر لیٹ گئے۔ شاید ہماری طرف سے کسی رد عمل کے منتظر تھے، لیکن ہم یہاں اسلحہ پھونکنے نہیں آئے تھے۔ قریباً 5 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد اچانک ان میں سے ایک نے چارج پکارا۔ جے ہند کے نعرے لگاتے وہ بڑی تیزی سے نصف دائرے کی شکل میں ٹرک کی طرف بڑھے تھے۔ عین ان لمحات میں میری سب مشین گن اور میرے ساتھی کی سٹین گن نے ان پر قیامت کا دہانہ کھول دیا۔ ان میں سے ابھی 3-4 ہی گرے تھے جب اچانک فضا ایک زوردار دھماکے سے دہل گئی۔ میرے ساتھی نے اپنا کام کر دیا تھا۔ آنے والوں میں سے کسی ایک کے بھی زندہ بچ نکلنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ ان کے جسم بھی ٹرکوں کے ساتھ ہی پرزا ہو کر فضا میں بکھر گئے۔ ہم تینوں بڑے اطمینان سے اٹھے اور اپنی منزل کی طرف چل دیے تھے۔ مطلوبہ مقام پر پہنچنے تک ہمیں درجنوں بھارتی بوکھلائے ہوئے فوجیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اتنے نروس ہو چکے تھے کہ کسی نے ہمارے متعلق تردد نہ کیا۔ یوں بھی ایسی صورتحال میں کوئی کسی کو پہچاننے کی بجائے اپنی جان بچانے پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ ایک مخصوص مقام پر میرے باقی ساتھی ہمارے منتظر تھے۔ صبح کے آثار بڑھ رہے تھے۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ممکن تھا۔ جو بغدر دشمن کی صفوں میں مچ چکی تھی، اس کے بعد اب کم از کم ہم صبح تک کے لیے محفوظ تھے۔ اس مرتبہ ہم نے ذرا خطرہ مول لیا اور اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچنے کے لیے مختصر راستہ اختیار کیا تھا۔ صبح کاذب کی روشنی اب مشرق کی سمت سے پھوٹنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ میں شدت پیدا ہونے لگی۔ رات کو اندھے ہو جانے والے ٹینک اور میڈیم بیٹریاں بھی اب میدان کارزار میں کود پڑی تھیں اور دونوں اطراف سے دھاڑنے لگی تھیں۔ ہم اپنے پیچھے دشمن کو جس بربادی سے دوچار کرائے تھے، اس کے بعد کم از کم ہمارے دل قدرے مطمئن ہو گئے تھے۔ اپنے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ کرنے کی میں نے اس دوران کئی کوششیں کی، لیکن کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ شاید وہ لوگ بری طرح دشمن کے گھیرے میں آ چکے تھے یا پھر ان کا سیٹ بیکار ہو چکا تھا۔ ایک بات کا تو مجھے یقین تھا کہ اگر ایک کمانڈو بھی شہید ہوا ہے تو اس نے دشمن کے یقیناً 10 مارے ہوں گے۔ روشنی کی ایک سرخ لکیر جو یقیناً میرے وطن کے شہیدوں کے لہو سے روشن تھی، آہستہ آہستہ اندھیرے کو نگلنے لگی تھی۔ ہمیں کچھ فاصلے پر ایک گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ فی الوقت ہم نے یہیں قیام کرنا تھا۔ گاؤں کی آبادی اور کاشت شدہ علاقے کے درمیان کچھ فاصلہ تھا۔ ہمیں یہیں ایک خاص جگہ کی تلاش تھی جو جلد ہی مل گئی۔ یہ گاؤں کے باہر گزرنے والے پہاڑی نالے کے کنارے پر گھنی اور لمبی لمبی جنگلی گھاس کے درمیان وہ ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی جو آج سے صدیوں پہلے شاید کسی بادشاہ نے مسافروں کے لیے دم لینے کو تعمیر کی تھی۔ زمانے کے ہاتھوں اب اس کی صرف باقیات ہی نظر آ رہی تھی۔ عمارت کا وجود تو کبھی کا نیست و نابود ہو چکا تھا۔ ہم لوگ جلد ہی یہاں پہنچ گئے۔ میرے ساتھیوں نے چند ہی منٹ میں ارد گرد کے حالات کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس بات کے آثار تو ہمیں مل گئے تھے کہ یہاں نزدیک بھارتی فوج ضرور موجود ہے، لیکن اس طرف شاید کسی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ یوں بھی ہندو ضعیف العقیدہ قوم ہے اور ایسی پرانی عمارت اور کھنڈرات سے متعلق ان کے لاشعور میں چھپا خوف خود بخود سے ایسی کہانیاں ترتیب دے لیتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتے۔
ہم نے اس خستہ حال سرائے کی چھت پر اپنی آبزرویشن پوسٹ قائم کر لی تھی۔ 2 ساتھیوں نے پہاڑی نالے کی طرف آنے والے راستے کے سامنے مورچہ لگا لیا تھا اور باقی عمارت میں ہی پھیل گئے تھے۔ سب سے پہلے ضروری تھا کہ میں اپنے جوانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ ہماری پشت پر بندے تھیلوں میں چند ہنگامی ادویات اور کچھ بنے ہوئے چنے موجود تھے۔ چونکہ ہمارا قیام یہاں منصوبے کے مطابق مختصر تھا، اس لیے سامان رسد و طلب بھی اسی تناسب سے ہم نے رکھا ہوا تھا۔ منصوبے کے مطابق تو ہمیں اس وقت پاکستانی سرحد میں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ الگ بات کہ ہم ابھی تک بھارتی فوج کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے۔ جوانوں نے ایک ایک مٹھی چنے پر گزارا کیا۔ ہماری پانی کی بوتلیں بھی خالی ہو چکی تھیں۔ پہاڑی نالے سے ہم نے پانی پیا۔ سب سے پہلے شہید کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر ہم نے 2 گھنٹے آرام کے لیے مخصوص کر دیے۔ میرے جوان بضد تھے کہ سب سے پہلے میں آرام کروں، لیکن میرے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے سختی سے اپنے جوانوں کی خواہش کو ٹھکرا دیا۔ میں نے پہلے 2 گھنٹے کے لیے OP ڈیوٹی کا فیصلہ کیا۔ یہی سوچ کر اپنی دوربین تھامے میں چھت پر چلا گیا۔ چھت کے ایک محفوظ کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہاں سے سامنے کا منظر بڑا صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ سورج نے اب جانب مشرق سے اپنا سر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ دور دور تک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ماحول پر چھائے سکوت کو کبھی زوردار دھماکے کی آواز توڑ دیتی۔ صبح کے اجالے کے ساتھ ہی دونوں اطراف سے حملوں میں تیزی آ گئی تھی اور رات بھر مصروف بھارتی توپ خانے کی جگہ اب میڈیم بیٹریاں اور ٹینک لے رہے تھے۔ سورج اب مکمل بیدار تھا۔ اچانک ہی میں نے مغربی سمت سے آسمان پر دھاڑ سنی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان ایئر فورس کے شاہین بھارتی فضاؤں کے کلیجے پر مونگ دلتے نمودار ہوئے۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ پاک فضائیہ نے اپنی آرمی کے جانبازوں کو بھلایا نہیں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ ہم ایک عام ڈویژن کے جبڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پاک فضائیہ نے صبح ہوتے ہی اس آرمڈ ڈویژن کو نیست و نابود کرنے کی ابتدا کر دی۔ یہ اس سلسلے میں PAF کی پہلی فارمیشن تھی۔ میری بے قرار نظریں جموں کی سمت کو جانے والی سڑک کے بالکل اوپر درختوں پر جتنی اونچائی پر دھاڑتے شاہینوں کی بے اختیار بلائیں لینے لگیں۔ وہ ایک کے بعد ایک غوطہ لگا کر نیچے آتے اور اپنی گنوں سے دشمن کانوائے پر جہنم کا دہانہ کھول دیتے۔ ہوا بازوں کے طیارے کمال وفاداری کا ثبوت دے رہے تھے۔ وہ فضا کو چیرتے ہوئے گولی کی سی رفتار سے نیچے آتے، اپنی گن سائٹ کو ٹھکانے پر لا کر راکٹوں کا بٹن دباتے اور اپنے پروں تلے موجود غنیم کے لشکروں کو اس کے بے پناہ اور طاقتور اسلحے سمیت خس و خاشاک کا ڈھیر بنا کر اسی تیزی سے اوپر اٹھ جاتے۔ اپنے شاہینوں کو اس طرح دشمن کو رگیتے دیکھ کر میرے بدن میں بجلیاں کوننے لگی تھیں، لیکن میں کچھ کرنے سے لاچار تھا۔ یہ حملے اس لیے کیے جا رہے تھے کہ دشمن کو زیادہ دیر تک الجھایا جائے اور کمانڈوز کو نکل جانے کا موقع مل جائے۔ پہلی فارمیشن میرے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا کام تمام کر کے واپس روانہ ہو گئی۔ اس کے عین واپسی کے لمحات میں بھارتی طیاروں کا ایک اسکواڈرن نمودار ضرور ہوا، لیکن وہ ان جیالوں کی گرد کو بھی نہ پا سکا، اور جب تک وہ لوگ آسمان کی بلندیوں سے نیچے اترتے، پاک فضائیہ کے شاہین نیچی پرواز کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اپنی سرحدوں کو مراجعت کر گئے۔ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری فارمیشن نمودار ہوئی۔ مجھے یہاں سے دشمن کا لشکر تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایمونیشن کے دھماکے اور آگ اور دھواں میں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس دوران دشمن کی اینٹی کرافٹ گنیں بھی بیدار ہو گئی تھیں، اور جیسے ہی کوئی فارمیشن پاکستان کی طرف سے حملہ آور ہوتی، یہ لوگ آسمان پر گولوں اور گولیوں کا جال بن دیتے۔ لیکن آفرین ہے ان شہبازوں پر کہ وہ اس جال کے عین درمیان میں سے راستہ بنا کر نیچے آتے اور دشمن کو آٹے دال کا بھاؤ بتا کر واپس لوٹ جاتے۔ یہ سلسلہ دوپہر گئے تک جاری رہا۔ دوپہر میری آنکھ لگانے کی باری تھی۔ نیند وہاں کس کافر کو آتی؟ بس یوں ہی ذرا سستانے کے لیے ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے بمشکل آدھ گھنٹہ ہی گزرا تھا جب پہرے پر موجود میرے ساتھی نے مجھے دشمن کی موجودگی کی اطلاع دی۔ میں اس کے ساتھ ہی بھاگم بھاگ اوپری منزل پر پہنچا جہاں ہم نے اپنی چیک پوسٹ قائم کر رکھی تھی۔ دوربین میں نے آنکھوں سے لگائی۔ سامنے گاؤں کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا بھارتی فوج کی 5-6 جیپوں نے گاؤں کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اپنے ساتھی کو میں نے مخصوص اشارہ کیا اور دوسرے منٹ میں میرے تمام کمانڈوز تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے اپنے مورچے پر ڈٹ کر اگلے اشارے کے منتظر تھے۔ یہ شاید بھارت کے SSG یعنی اسپیشل سروس گروپ کمانڈوز تھے۔ وہ لوگ اپنی تربیت کے مطابق بجلی کی سی پھرتی سے چھلانگیں لگا کر جیپ سے اترتے اور گاؤں کے اندر بھاگتے چلے جاتے۔ شاید اس طرح یہ لوگ گاؤں والوں پر ہراس تاری کر رہے تھے۔ بادی النظر میں تو ان کی آمد کا مقصد بالکل واضح تھا۔
اس گاؤں میں غالب آبادی چونکہ مسلمانوں کی تھی، بھلے وہ بیچارے نام نہاد مسلمان ہی صحیح اور دین اسلام سے ان کا دور دور تک کا بھی واسطہ نہ تھا، لیکن نام کے تو وہ بہرحال مسلمان تھے۔ بھارتی فوج شاید اس امید پر یہاں آئی تھی کہ کچھ پاکستانی کمانڈوز یہاں چھپے ہوں گے۔ میں بڑی بے چینی سے ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک جیپ میں لگے لاؤڈ سپیکر سے کچھ اعلان کیا جا رہا تھا۔ یہاں آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں تصور کر سکتا تھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ چند منٹ بعد ہی گاؤں کے باہر ایک وسیع قطع اراضی پر میں نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور مردوں کو جمع ہوتے دیکھا۔ یہ بہت چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی آبادی بمشکل 1000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ان میں ہندو سکھ بھی تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے اس مجمع کے 2 گروپ بنا دیے۔ ظاہر ہے ایک گروپ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا غیر مسلموں کا۔ پھر مسلمانوں کے گروپ میں سے انہوں نے 10-12 جوانوں کو الگ کیا اور ان سے کچھ پوچھنے لگے۔ ان بیچاروں کے پاس بھارتی فوج کے سوالات کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی سورمے ان پر ٹوٹ پڑے اور رائفلوں کے بٹ سے انہیں وحشیوں کی طرح مارنے لگے۔ باقی تمام دیہاتی سہمے ہوئے ایک طرف کھڑے تھے، مار کھانے والے زمین پر لوٹتے اور چیختے چلاتے ہوئے ان کے قدموں سے لپٹ کر معافیا مانگتے، لیکن ان درندوں کا دل نہ بسیجتا، بلکہ ان کی وحشت اور بڑھ جاتی اور وہ زخم خوردہ کتوں کی طرح انہیں دبوچنے لگتے۔ جب اپنا مقصد حاصل کرنے میں انہیں ناکامی ہوئی تو انہوں نے 2 خوفزدہ بوڑھوں کو دھکے مارتے ہوئے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد شاید وہاں موجود باقی لوگوں کو دھمکی ہو گئی، کیونکہ میں نے انہیں باجماعت ہندوؤں کے سامنے ہاتھ باندھتے دیکھا۔ 3-4 منٹ اسی جان لیوا منظر کی بھیڑ چڑھ گئے، پھر ریٹ ٹٹ کی آواز سنائی دی اور اگلا منظر دیکھنے سے پہلے میں نے جھٹکے سے دوربین آنکھ سے ہٹا لی۔ میرے ساتھ کھڑے نائب صوبیدار نے شاید کسی لاشعوری عمل کے تابع بڑی آہستگی سے دوربین میرے ہاتھوں سے تھام لی۔ بمشکل 1-8 منٹ بعد ہی اس نے وہی عمل دہرایا اور دوربین بڑے احترام سے مجھے تھما دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں خون تیرتا محسوس ہوا۔ یہ ان بے گناہ بدقسمت اور مقبوضہ کشمیری مسلمان گوجروں کا خون تھا جو نہ جانے کیوں اب تک بھارت میں موجود تھے، اور آج جب بھارتی فوج کی گولیوں نے ان کی جان لے لی تھی، یہی خون میرے ساتھی کی آنکھوں میں درایا تھا۔ وہ میری طرف بڑی امید افزا نظروں سے دیکھ رہا تھا، شاید اس حکم کا منتظر تھا کہ آگے بڑھے اور ان بے گناہ مسلمانوں کے خون کا مول بھی چکا دے، لیکن مجھے اس کے علاوہ بھی کچھ سوچنا تھا۔ ابتدا ہی میں قدرت نے میرے نازک کاندھوں پر بڑی حساس ذمہ داریاں لاد دی تھی۔ میرا دل بھی خون کے انصور ہو رہا تھا، میری شریانوں میں بھی انگارے تڑپنے لگے۔ جی چاہتا تھا کہ کافر کے جسم سے ہزار گولیاں گزار دوں، لیکن میں اس مختصر سی جمعیت کا کمانڈر تھا۔ بحیثیت کمانڈر ان لوگوں کے تمام برے بھلے اعمال کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی تھی۔ میرا فی الوقت یہ فرض تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے ان جیالے اور شیر دل کمانڈوز کو بھارتی فوج کے جبڑوں سے نکال کر بعافیت اپنی سرحد تک لے جاؤں، کیونکہ یہ لوگ میری ملت کا بہت قیمتی اثاثہ تھے اور انہیں ابھی ایک بہت لمبی لڑائی دشمن سے لڑنا تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ منظر کی وحشت ناکی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ دونوں بوڑھے تڑپ کر جان دے چکے تھے اور کچھ عورتیں اور بچے ان کے گرد گھیرا ڈالے اونچی آواز میں بیان کر رہے تھے۔ میں پتھر کی مورت بنا ان کی طرف آنکھوں سے دوربین لگائے کھڑا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک تیز رفتار ٹرک آ کر رک گیا۔ کچھ نوجوان عورتوں کو بازوؤں سے کھینچتے ہوئے وہ لوگ ٹرک میں پھینکنے لگے، باقی لوگ پھر بیان کرنے لگے، لیکن بھارتی بھیڑیے کہکے لگاتے ہوئے لڑکیاں لے کر چلے گئے۔ آنن فانن جیپیں بھی وہاں سٹارٹ ہو گئیں۔ وہ لوگ جس سمت سے آئے تھے اسی سمت جانے لگے۔ ابھی بمشکل جیپوں نے چند گز کا ہی فاصلہ طے کیا تھا جب اچانک آسمان پر مشرق کی سمت سے دھاڑیں گونجنے لگیں اور چند سیکنڈز بعد ہی رات کی طرح کڑکتے ہوئے پاک فضائیہ کے شاہین فرشتہ اجل بن کر ان کے سروں پر غوطہ زن ہوئے۔ آنے والے 2 تھے۔ دونوں فائٹروں نے شاید یہ شکار دیکھ لیا تھا اور اس کھلے میدان میں اسے چھوڑ کر جانے کو ان کا جی نہیں چاہتا تھا۔ ایک دوسرے کے تعاقب میں لپکتے ہوئے وہ اتنی کم بلندی پر آ گئے کہ مجھے یہی دھڑکا لگا کہ کہیں کسی درخت سے نہ ٹکرا جائیں۔ ان کے پہلوؤں سے لٹکتی گنوں کے دہانے کھلے اور موت کی سرخ زبان بھارتی فوجیوں کو اس خونی ڈرامے کے چند ہی منٹ بعد ان کے کرداروں کو آ لیا۔ بزدلی کی طرح چیختے چلاتے وہ زمین پر لوٹتے اور ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ چند منٹ بعد ہی وہاں جلتی ہوئی جیپوں اور بھارتی فوجیوں کی لاشوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ شاید ہی کوئی خوش قسمت ان میں سے زندہ بچ نکلا ہو۔